ماہرنگ بلوچ سمیع الدین بلوچ یہاں پر لواحقین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا خالصتاً جو ایشو ہے وہ بلوچ مسنگ پرسنز یا ان کے پیچھے کوئی اور عوامل کار فرما آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو نیتوں کو شک نہیں کرتا، بیک گراؤنڈ میں کیا ہے اس کی بات میں نہیں کرتا، کون کس ایجنڈے پہ کام کرتا ہے اس پہ میرا موضوع نہیں ہے، اور میں فی الحال ظاہر بات بھی نہیں کروں گا۔ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ماؤں اور بہنوں مظلوم بھائیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے اس ایشو پہ ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، میرے کارکنان نے سپورٹ کیا، ہر جگہ ان کا استقبال ہوا ہے، ہم نے اخلاقی طور پر بھی جو ممکن تھا اپنے سپورٹ کیے اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہمارا تو تعلق اس فیملی مظلوم خاندان کے ساتھ ہے، اس کے لیے جو اٹھتا ہے تو اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، باقی کیا کس کا کیا نظریہ ہے، کیا پروگرام ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو ظاہری طور پر ایک فعل کر رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم کے لیے مظلوم کے لیے اس حد تک ہم سپورٹ ہم نے کیے، پہلے بھی کیے، اور اسی کے لیے میں آیا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بلوچ صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے، وہ خواہ نوجوان بلوچ ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، وہ کشمیری ہو، وہ پختون ہو، اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ جی بالکل صحیح کہا، جتنے ہمارے نوجوان ہیں ہمارے ملک کے، ان کا کسی بھی علاقے سے، قبیلے سے، خاندان سے تعلق ہو، ان سے میری دعوت یہ ہے کہ ظالم ٹولہ بلوچوں میں بھی ظالم ہے، پشتونوں میں بھی ظالم ہے، پنجابیوں میں بھی ظالم ہے، سندھیوں میں بھی ظالم ہے، اور یہ سب کا ایک ہی کلب ہے، ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے جو ہم سب کو لوٹ رہے ہیں۔ تو تمام نوجوانوں کو ان ظالموں کے خلاف، ان ظالموں کے کلبوں کے خلاف اٹھنا ہوگا، مزاحمت کرنا ہوگا، چوکوں پر نکلنا ہوگا، روڈوں پر نکلنا ہوگا، اعلان کا، اور لوگوں کو بتانا ہوگا اور لوگوں کو تیار کرنا ہوگا ان ظالموں کے خلاف۔ یہ جو ظالم ہیں انہوں نے بلوچستان کو بھی اندھیرے میں رکھا ہے، پورے ملک کو اندھیرے میں رکھا ہے، تو ان ظالموں کے خلاف نوجوان جمہوری مزاحمت، پرامن مزاحمت، قانون و آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مزاحمت کریں۔ تو اگر نوجوان نکلیں گے اپنے سرزمین کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، مجھے یقین ہے ان ظالموں کو ہم شکست دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے انٹرویو سنا مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب، یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مختلف پھولوں کا گلدستہ، اس میں جو صوبے ہیں، جو قومیں ہیں، یہ ایک گلدستے کے مختلف پھول ہیں۔ اس پاکستان کو، وطن عزیز کو سنوارنے کے لیے نوجوان اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور ان اشرافیہ کا اور یہ وسائل کا اللہ تعالیٰ طریقے سے خرچ کرنے والے لوگوں کا، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے خلاف قانونی، آئینی اور جمہوری کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، ووٹ کے ذریعے ان سے انتقام لینا چاہیے، ان کا ہمیشہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ برطانوی راج سے پہلے جو قبائلی نظام تھا اور برطانوی راج کے بعد جو قبائلی نظام آیا ہے، اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، قبائلی سسٹم، قبائلی نظام کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے رواج میں ہے، لیکن جو انگریز نے جو ہمیں سرداری نظام دیا ہے، قبائل کو زیر کرنے کے لیے، قبائل کو دبانے کے لیے، اگر قبائل سے کسی انگریز اور سامراج ظالم کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے، اپنے ہی ٹٹو سردار، اپنے ہی ٹاؤٹ سردار، اپنے جعلی سردار کے اس کو دبانا، یہ جو سرداری نظام انگریز نے، قبائلی نظام تو ازل سے ہے، قبائلی جب سے زرزمین دنیا پیدا ہوئی تو قبائلی نظام ہے، لیکن سرداری نظام انگریزوں کا پیدا کر دیں، نواب انہوں نے بنائے، سردار انہوں نے ہی بنائے، تاکہ اپنے قوم پہ ظلم کرے، اپنے ان کو میراثیں دی، ان کو بطور زیر کرنے کے، انگریز کے وفادار بننے کے، انہوں کو انعامات دیے، جاگیریں دی، سردار و نواب بنایا۔ سرداری نظام نہیں ہے، سرداری نظام نہ اسلام میں ہے نہ قوموں میں ہے، ورنہ اگر سرداری نظام کا یہ تو پھر ہر سال تبدیل ہونا چاہیے نا۔
اور 2 سال کے بعد جو قابل کسی قوم میں کوئی قابل نوجوان آتا ہے سردار سے زیادہ قابل ہے اہلیت کی بنیاد اس کو آگے اس کو سردار بنا دیں. یہ تو اب نسل کے ابو کا پھر بڑا بیٹا کا پھر بڑا بیٹا, بڑے بیٹے کا پھر بڑا بیٹا, اور نائل بھی ہوگا, بولتا بھی نہیں ہوگا, جانتا بھی نہیں ہوگا, ان پڑھ بھی ہوگا, اس کو قوم کا سربراہ بنا. برحال سرداری نوابی نظام نہیں ہے, یہ ہمیں دبانے کے لیے بنائے گئے ہیں. قبائلی نظام ہے, ہم تو قبائل سے تعلق رکھتے ہیں, قبائل تعارف کے لیے تو ہم اس پر محبت بھی کرتے ہیں اپنے. سرداری نظام یہ ہمارے اقوام میں انگریز نے زبردستی ہمیں زیر کرنے کے لیے بنائے ہیں.